بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی نزاکت کو بانپتے ہوئے میں صرف 3 باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا۔ سب سے پہلے میں ممنون کرم ہوں اپنے ان احباب کا جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور ان نوجوانوں کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلی بات، انسان کا جو بچپن ہے وہ تو اپنے والدین کی جولیوں میں جھولتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ انسان کا بڑھاپا اور انسان کی آخری عمر جو ہوتی ہے وہ دوسروں کی بازوں کے سہارے گزر جاتی ہے، دوسروں کے بازوں پر بوجھ بنتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ لیکن انسان کے کام کرنے کا جو وقت ہے، کام کرنے کی جو عمر ہے، وہ یہی وقت ہے جو انسان کے جوانی کا اور انسان کے بچپن اور بڑھاپے کے درمیان کا وقت ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ جس میں انسان کے اندر ایک جوان روح بیدار ہوتی ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو یہ جو عمر ہے یہ جپٹنے اور پلٹنے کی عمر ہے، انقلاب کی عمر ہے، آسمان کو چھو لینے کی عمر ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی انقلابات برپا ہوئے ہیں وہ ہمیشہ نوجوانوں نے کیے ہیں، نہ وہ کبھی بچپن میں ہوئے ہیں اور نہ کبھی بڑھوں سے ہوئے ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بڈھے لوگ تے ٹھنڈیاں سوچاں، کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں پھر جو ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ سوچتا بہت کچھ ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ عزیزو، کام کرنے کا وقت یہی ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو وہ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ حضرت اقدس حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو طلبہ سے خطاب کرنے کا کہا گیا تو حضرت سٹیج پہ تشریف لائے اور صرف ایک فقرہ کہا، یہ فرمایا کہ طالب علموں اپنی قدر پہچانو، کہ طالب علموں اپنی قدر پہچانو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی قدر پہچانیں، اور قدر پہچاننے کے اندر سب سے اہم ترین بات میں آپ سے گزارش کروں گا وہ اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ یہ وقت جو ہے یہ دوبارہ نہیں ملتا۔ باقی نعمتیں، باقی چیزیں، باقی دنیا کی جو سہولیات ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ دوسری بات آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک انسان کا روح ہے اور ایک انسان کا بدن ہے۔ روح بدن کے بغیر سروائیو کر سکتی ہے، روح بدن کے بغیر زندہ رہتی ہے، رہ سکتی ہے۔ کروڑوں نہیں اربوں انسان اس دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، ان کے بدن گل سڑ گئے، ختم ہو گئے، لیکن ان کی روحیں اب بھی موجود ہیں، چاہے وہ علیین کے اندر ہیں، چاہے وہ سجین کے اندر ہیں، وہ کس حالت کے اندر ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب انسان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے تو اس وقت انسان کا بدن گل سڑ جاتا ہے، یا پھر وہ اتنا مضطرب اور بے چین رہتا ہے کہ وہ اپنے روح کا متلاشی رہتا ہے۔ اپنی روح کا، جب تک اس کو روح نصیب نہیں ہوتی اس کا اضطراب، اس کی بے قراری اور اس کی بے چینی برقرار رہتی ہے۔ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعشق کا جو سلسلہ ہے یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے بدن کے اندر یہ روح ہے۔ اگر انسان کے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور محبت اور عشق جو ہے یہ نہ ہو تو انسان کا بدن تو ہوگا لیکن اس کے اندر ایک اضطراب ہوگا، بے چینی ہوگی اور یہ بے قراری ہوگی۔ اور اس کے لیے مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج کا جتنا معاشرہ چاہے مسلم ہے چاہے غیر مسلم معاشرہ ہے اس کے اندر دیکھ لیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے یا ایمان تو لایا ہے لیکن
وہ اس پہ پورا نہیں اتر رہے، ان کے اضطراب اور ان کی بے چینی دیکھنے کے قابل ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے ایمان اور رسول اللہ سے محبت اور اطاعت کی زندگی عطا فرمائی ہے، وہ رائے ونڈ کی چٹائیوں پر بھی سکون کی نیند سوتے ہیں۔ میری ایک نعت اس ربیع الاول کے حوالے سے بڑی بغیر نقطوں کے بڑی معروف ہوئی اور وائرل بھی ہوئی ہے۔ اس کا ایک آخری شعر یہ تھا کہ میرے دم کے ہمدم میرے دل کے ہمدرد، میرے دم کے ہمدم میرے دل کے ہمدرد، محمد میری روح کا روح رواں ہے۔ تیسری اور بالکل مختصر سی بات کیا ہے کہ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ کسی بھی جماعت، کسی جمعیت، کسی انجمن، کسی ملک کا جو دستور ہوتا ہے، اس کا جو قانون ہوتا ہے، وہ حقیقت کے اندر اس کی روح ہوتی ہے۔ اگر اس کو روح کو اس سے الگ کر دیا جائے تو جس طرح ایک بدن سے روح نکال دی جائے وہ مضطرب اور بے چین ہوتی ہے، اسی طرح اگر کوئی جماعت، کوئی جمعیت، کوئی انجمن، کوئی ملک اپنے دستور سے اور اپنے بنیادی نکات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ ملک اور وہ جماعت بھی بے روح ہو جاتی ہے، بے جان ہو جاتی ہے، اس کے اندر اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمارا ملک پاکستان، اس کا دستور اور قانون کیا ہے؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ اس کی روح ہے، اس ملک کا دستور، اس ملک کا یہ کلمہ اس کی روح اور اس کی جان ہے۔ ہم جتنے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، واللہ آپ دیکھتے چلے جائیں، ہم اتنے ہی مضطرب ہیں، ہم اتنے ہی بے قرار ہیں، ہم اتنے ہی بے چین ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس وقت کے جو لوگ ہیں، جو سائنسدان ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ترقی کے اعتبار سے یہ وقت اپنی پیک پر ہے۔ اتنی ترقی دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی اور نہ ہی اس کے بعد اتنی زیادہ ترقی کی توقع ہے۔ ہلکی پھلکی تو ہوگی لیکن ترقی کے اعتبار سے، لیکن انتہائی ترقی کے باوجود بھی ہم مضطرب ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں۔ ملک کے اندر حالات آپ دیکھ لیں، دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس قانون کے تحت، جس دستور کی وجہ سے، جس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا ذکی کیفی صاحب کا ایک شعر ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اسلام کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، اسلام ہی اس ملک کا دستور بقا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔